کیا آپ کو کبھی لگا ہے کہ آپ کی مختصر مدتی یادداشت بہتر ہو سکتی ہے؟ سوچیے، اگر اس کا حل اتنا آسان ہو کہ آپ کو صرف الٹے قدم چلنا ہو۔ جی ہاں، تحقیق کہتی ہے کہ الٹے قدم چلنے سے آپ کی یادداشت بہتر ہو سکتی ہے۔ الٹے قدموں چلنا آپ کی یادداشت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ 1915 کا موسم گرما تھا جب 50 سالہ پیٹرک ہرمون نے ایک عجیب و غریب سی شرط جیتنے کے لیے الٹے قدموں چلنا شروع کیا۔ اس شرط کے مطابق اگر وہ امریکہ کے شہر سین فرانسسکو سے نیو یارک تک 6300 کلومیٹر کا سفر الٹے قدموں چل کر مکمل کر لیتے تو وہ $20,000 جیت جاتے۔ انہوں نے اپنے ایک دوست کی مدد لی اور اپنی چھاتی پر گاڑی کا شیشہ نصب کیا تاکہ راستے کا تعین ہو سکے، اور 290 دن میں یہ سفر مکمل کر لیا۔ پیٹرک نے بعد میں دعویٰ کیا کہ اس سفر نے ان کے ٹخنوں کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ وہ کسی ہتھوڑے سے بھی نہ ٹوٹیں۔ ان کی بات میں وزن۔ تحقیق کے مطابق الٹے قدموں چلنے سے جسمانی اور ذہنی صحت پر حیران کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ حال ہی میں BBC پوڈ کاسٹ اور ریڈیو 4 کے ایک شو میں مائیکل موسلے نے اسی نکتے پر بات چیت کی کہ الٹے قدموں چلنا، جسے ریٹرو واکنگ بھی کہا جاتا ہے، 19ویں صدی میں کافی عام تھی، جب لوگ سینکڑوں یا ہزاروں میل تک یوں چلا کرتے تھے، اور ان میں سے بہت سے واقعات کی وجہ پیسوں کے لیے لگائی جانے والی شرطیں بھی ہوتی تھیں، جبکہ چند لوگوں نے ایک نیا ریکارڈ قائم کرنے کے لیے ایسی کوششیں کیں۔ تاہم سائنس کے مطابق الٹے قدموں چلنے کے بہت سے جسمانی فوائد ہیں۔ فزیو تھراپی میں کمر کا درد، جوڑوں کا درد کم کرنے اور گھٹنوں میں منسلک مسائل میں کمی کے لیے الٹے قدموں چلنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ ایسی تحقیق بھی موجود ہے جس کے مطابق ایسا کرنے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صحت ہی کی وجہ سے اس روایت کا آغاز قدیم چین میں ہوا تھا، تاہم موجودہ دور میں امریکہ اور یورپ میں ہونے والی تحقیق کی وجہ سے اس پر دوبارہ سے توجہ دی جا رہی ہے، جس کے تحت کھیلوں میں پرفارمنس بہتر بنانے اور پٹھوں کو مضبوط بنانے میں اس کا اہم کردار ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی کی بائیو میکینکس ماہر جینٹ ڈیفک 20 سال سے اس موضوع پر تحقیق کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ معلوم کیا ہے کہ کم از کم 4 ہفتے تک روزانہ 10 سے 15 منٹ تک الٹے قدموں چلنے سے 10 صحت مند خواتین میں ہیم اسٹرنگ پٹھوں کی لچک بہتر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کمر میں لچک مہیا کرنے والے پٹھے بھی مضبوط ہوئے۔ ایک اور تحقیق میں انہوں نے 5 ایتھلیٹ کی مدد سے جانا ہے کہ ایسا کرنے سے کمر کے درد میں بھی کمی ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہماری تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ الٹے قدموں چلنے سے کمر کے نچلے حصے کے درد میں بہتری آتی ہے، کیونکہ ہیم اسٹرنگ پٹھے استعمال ہوتے ہیں اور ان میں لچک بڑھتی ہے۔ کھیلوں کی تربیت میں اب الٹے قدموں چلنے اور دوڑنے کی مشقیں شامل ہو چکی ہیں، خصوصاً ایسے کھیل جن میں چاروں اطراف میں تیزی سے حرکت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کھیل جن میں ریکٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ مشقیں گھٹنوں پر پڑنے والے دباؤ کو کم کرتی ہیں اور پٹھوں میں مضبوطی پیدا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کھلاڑیوں کے زخمی ہونے کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ کھلاڑیوں کے علاوہ عمر رسیدہ افراد، نوجوانوں اور موٹاپے سے متاثر افراد کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ الٹے قدموں چلنے میں زیادہ توانائی استعمال ہوتی ہے، تو آخر یہ مشق کتنی فائدہ مند کیوں ہے؟ جینٹ کا کہنا ہے کہ الٹے قدموں چلنے کے بائیو میکینکس سیدھا چلنے سے بہت مختلف ہیں۔ اس میں گھٹنوں پر حرکت کی کم رینج ہوتی ہے۔ ایک حالیہ تحقیق سے علم ہوا ہے کہ الٹے قدموں چلنے کے دوران گھٹنوں اور کولہوں پر حرکت کی رینج کم ہو جاتی ہے۔ سیدھا چلنے کے دوران ایڑی کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ الٹا قدموں چلنے کے دوران آگے پنجوں کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور اکثر ایڑی زمین کو چھوتی ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے گھٹنوں پر کم اثر پڑتا ہے، اور ایسا کرنے میں عام چال کی نسبت مختلف پٹھے استعمال ہوتے ہیں، تو اس مشق میں ٹخنوں پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے۔ یعنی پیٹرک کا یہ دعویٰ کافی حد تک درست تھا کہ ان کے ٹخنے مضبوط ہوئے، لیکن یہ فوائد یہاں ختم نہیں ہوتے۔ محققین نے یہ بھی جانا ہے کہ الٹے قدموں چلنے کے دوران ذہن میں ہونے والی حرکت بھی مختلف ہوتی ہے، اور اس دوران دماغ کا وہ حصہ جسے پیری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں متحرک ہوتا ہے، جو فیصلہ سازی اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت سے منسلک ہے۔ ایک
डेच तहकीक में 38 शुरा को स्ट्रॉब टेस्ट दिया गया, जिसमें देखा जाता है कि लोग कितनी जल्दी किसी बात पर रद्द अमल देते हैं। इस दौरान इनको उल्टे कदमों आगे और दाएं बाएं चलाया गया और देखा गया कि उल्टे कदमों चलने के दौरान रद्द अमल सबसे ज़्यादा तेज़ था, जिसकी वजह शायद ये रही होगी कि उनका दिमाग पहले ही एक गैर मामूली काम कर रहा था। ज़मानो मकान का तसव्वुर दिमाग पर असरअंदाज होकर हमारे हादसे पर असर तो डालता है। अगर आप अपनी मुख्तसर मुद्दती यादाश्त को बेहतर करना चाहते हैं तो कुछ देर उल्टे कदम चलने की मशक रोज़ाना की बुनियाद पर करना होगी। यूनिवर्सिटी के जो माहिरीन ने कहा है कि खड़े रहने या आगे बढ़ने वाले अफराद के मुकाबले में अगर कुछ मीटर तक उल्टा चला जाए तो इससे बहुत कम वक्त में हादसा बेहतर होता है। इसके लिए माहिरीन ने एक दिलचस्प तजर्बा किया। इस तजर्बे में 114 रज़ाकारों को एक ऐसी वीडियो दिखाई गई जिसमें एक खातून का बैग चोरी कर लिया जाता है। पहले तमाम रज़ाकारों ने ये वीडियो देखी और उसके बाद इन्हें एक सड़क पर लाया गया। शुरा को 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया। एक को खड़ा रहने के लिए कहा गया और दूसरे को कुछ देर आगे चलने का कहा गया और तीसरे ग्रुप को उल्टे कदमों पीछे चलने को कहा गया। इसके बाद सबको एक सवालनामा दिया गया जिसमें वीडियो के बारे में 20 सवालात पूछे गए थे। उनमें से जिन अफराद ने उल्टे कदमों चलने की मशक की थी उन्होंने आगे चलने और खड़े रहने वाले अफराद के मुकाबले में 2 सवालात के जवाबात ज़्यादा दिए। मेरा ख्याल है कि ज़मानो मकान का तसव्वुर दिमाग पर असरअंदाज होकर हमारे हादसे पर असर डालता है। माहिरीन अब भी इसकी वजह जानने से कासिर हैं और मज़ीद तहकीक कर रहे हैं। ताहम दीगर माहिरीन ने इस तहकीक को खुशाइंदा करार दिया है और इसको पसंद किया है। और वीडियो के आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि याद रखिए कि हमारी ज़िंदगी की छोटी छोटी आदत बड़े असरात मुरतब कर सकती है और उल्टे कदमों चलना भी उनमें से एक हो सकता है। तो क्यों ना आप खुद इसका तजर्बा करें और देखें कि क्या आपकी मुख्तसर मुद्दती यादाश्त में वाकई फ़र्क पड़ता है। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस हैरत अंगेज़ हकीकत से फ़ायदा उठा सकें। आने वाली वीडियोस में हम और भी दिलचस्प साइंसी हक़ाइक़ और तहकीकाती नताइज पर बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक खुश रहिए और अपने दिमाग को चैलेंज देते रहिए। अल्लाह हाफिज़।